اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان، حیدر جی آفیشل کے چینل پر۔ آج کا پروگرام بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے، یاد ہوگا میں نے بے شمار چینلز پہ بھی کہا اور حیدر جی آفیشل پہ بھی کہا کہ دنیا میں جنگیں ختم ہونے جا رہی ہیں، لیکن خدائی آفات بڑھیں گی، اللہ نہ کرے، کیونکہ 11 جولائی سے 7 اکتوبر تک کھپر یوگ ہے، یہ میں نے کہہ دیا تھا، اور اس میں یہ بات کی تھی کلاؤڈ برسٹ، ارتھ کوئک، سٹرومز، آسمانی بجلیاں، جہاز، ہیلی کاپٹرز، شپس، ٹرینز، امراض، وبائی امراض، یہ سب چیزیں دیکھ رہا ہوں جو بڑھیں گی۔ اور اوپر سے جو سورج ہے وہ 16 اگست کو لیو میں آگے جہاں اس نے کمانڈ اپنی سنبھال لی۔ سورج تو ویسی لارڈ ہے، تمام سیارے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، وہ تو اپنے ہاؤس میں ببر شیر ہو کے آگے بیٹھ گیا ہے۔ اور ایک پیشن گوئی کی تھی میں نے 3-4 دن پہلے کہ 13 اگست سے لے کے 17 اگست تک کوئی میں اچھا نہیں دیکھ رہا ملک پاکستان میں بھی۔ اللہ معاف فرمائے، سیلاب آ گئے، سرکاری ہیلی کاپٹر بھی گرا، 5 شہید ہو گئے، اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، سب شہید۔ گلگت بلتستان میں بھی کچھ اموات ہوں، مقبوضہ کشمیر میں ہو، تائیوان سے طوفان چائنا کی ساحلوں تک ٹکرایا۔ ابھی میں اور بھی دیکھ رہا ہوں، انڈیا میں بھی یہ ہو سکتا ہے، جاپان میں ہو سکتا ہے، بنگلہ دیش، ادھر یورپ، امریکہ، اس ساری دنیا میں یہ کھپر یوگ جو ہے سر چڑھ کے بولے گا۔ یہ اس کا ٹائم ہے، بڑا پاور دکھائے گا، اور سورج اس کا ساتھ دے گا۔ کھپر یوگ زمینی والے سے مارے گا، سورج اوپر سے مارے گا، دونوں طرف سے کام لگا ہے۔ کچھ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہوں گے تو کچھ ارتھ کوئک آ رہے ہوں گے، اسی طرح چل رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ پاک پوری دنیا کو رحمت کے سائے کے نیچے رکھے۔ ایسی چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، سائنسی اعتبار سے بھی موسمیاتی تبدیلیاں، لیکن یہ چیزیں ہیں۔ ابھی تو اور چیزیں بتانے لگا ہوں کہ 7 سپٹمبر کو چاند گرہن ہے، لیونر ایکلپس، بلڈ مون، کھگراس چندر گرہن، ہارویسٹ مون، وہ بھی سنڈے کو ہے اور منڈے تک جائے گا۔ سورج کا دن ہے، وہاں پہ پھر سورج آ گئے۔ 21 سپٹمبر کو سولر ایکلپس، سوریہ گرہن، وہ بھی یعنی کہ سورج گرہن، وہ بھی سنڈے کو ہے، سونے پہ سہاگا، سورج سر چڑھ کے بولے گا۔ یعنی کہ 7 اکتوبر تک کھپر یوگ اور سورج دونوں ہی دمادم مسکل اندر کرائیں گے دنیا میں، اور 9 اکتوبر تک، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 2025 کا ڈیجٹ 9 ہے، تو 9 تک خطرات رہیں گے دنیا میں۔ ہوتا نا جنگ کے بادل، وہ بھائی جنگ کے جب بادل چھٹ گئے ہیں، ابھی اصل بادل تو کلاؤڈ برسٹ، ارتھ کوئک، سٹرومز، آسمانی بجلیاں، امراض، وبا، اس ساری چیزیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ استغفار زیادہ پڑھنا، صدقات کی طرف زیادہ دھیان دیں۔ سورج گرہن، چاند گرہن پہ نماز کسوف کو ادا کریں، اور ایسی جگہوں پہ مت جائیں جہاں حکومت نے ہائی الرٹ جاری کر رکھا ہے، ایمرجنسی نافذ کر نہ جائیں۔ قومیں، عوام اپنی حکومتوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں، اور جو جتنی بھی آفات ہیں اس سے بچا جا سکے۔ غیر ضروری جگہوں پہ نہ جائیں، جہاں خطرہ ہو جان کو بچیں۔ شروع سے کہہ رہا ہوں، 3 مہینے سے، یہ سب دریائیں ہیں، دنیا کو دریاؤں سے جو ہیں مارتے ہیں، ختم کی جائیں۔ دریائیں اپنا راستہ خود لیتے ہیں، کہ آگے جو بھی ہے انہوں نے رک نہیں جانا، سلام نہیں کرنا دریا نے کہ جناب یہ افسر کھڑے ہوئے وہ لے جائیں گے۔ غیر ضروری جگہوں پہ نہیں جانا۔ باقی ہمارے KPK میں بے شمار سینکڑوں شہادتیں ہوئی، آج جو ہے ادھر سوگ ہے، اور ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، پورا پاکستان شریک ہے۔
جہاں جہاں لوگ جنہوں نے خیمے لگا لیے ہیں اور وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، ان کو اناج خوراک دیں، ان کو آپ کے گھروں میں جگہیں ہیں، ہم سب ایک ہی ہیں، ہم کون ہیں، ان کو اپنے گھروں میں جگہ دیں، ضروری ہے۔ آتے ہیں جنگ کی طرف۔ بڑے لوگ کہہ رہے جنگ ہونے جا رہی ہے، بڑے خون خان صاحب جنگ ہو رہی، اور میں کہا جنگ جنگ کوئی نہیں گی، سنیا 11 جولائی سے پہلے والا جو کمپر یوگ تھا اس میں جنگیں تھیں، 11 جولائی کے بعد سے لے کے 7 اکتوبر جنگیں جو بھی ہیں وہ ختم ہوں گی۔ کمبوڈیا، تھائی لینڈ ختم، انڈیا پاکستان ختم۔ انڈیا اب اپنی قوم کو خوش کرنے کے لیے ڈائلاگ مارتا رہے، سیاسی ڈائلاگ ہے، کوئی چکر نہیں جنگ۔ اور کیونکہ کھپر یوگ ہے 7 اکتوبر تک، یہ تو ہفتے ہیں، ریلیں ہیں، دریاؤں، بارشیں، بند ٹوٹیں گے، پشتے ٹوٹیں گے، پشتے، تو خدائی آفتے ہیں، اس کو آپ فیس کر، جنگ کیا کریں؟ انڈیا میں ڈرامے کرے گا اور کیا ہے، وہ کچھ نہیں۔ اور اسرائیل یہ سیاسی بیان، کوئی چکر نہیں، ایران ٹھوک دے گا، پہلے بھی ٹھوکا پھر ٹھوک دے گا، ایسا کوئی جنگ نہیں ہونی، کوئی چکر ہی۔ اس کے بعد میں نے ایک بات کی تھی، بلکہ اصل جنگ تو رشیا اور یوکرین کی ہے، بڑی چل رہی ہے، میں کہا وہ بھی ختم ہو۔ یہ بھی کہا تھا کہ اب تو جناب یہ جنگیں جو ہیں، ٹرمپ جو ہیں چودھری صاحب، انہوں نے یہ چاہنا ہے کہ ساری جنگیں میں بند کراؤں اور میں چودھری بنوں۔ نو ڈاؤٹ کہ امریکہ سپر پاور ہے، وہ چودھری نوبل ایوارڈ لیں گے، وہ لے جائیں گے اور ملے گا، وہ دیکھ لیجیے۔ تو وہ کافی حد تک رشیا اور یوکرین کے معاملات میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان کے پوتن کی ملاقات اور چودھری صاحب ٹرمپ کی ملاقات ہو چکی ہے، دوبارہ بھی میٹنگز ہوں گی، ظاہر جنگ ایک دن میں تو نہیں بند ہوتی، طریقے سے آہستہ آہستہ چلتے تو پھر جا کے کام ہوتا ہے، سیز فائرز وغیرہ یہ چیزیں، ابھی اس پہ ٹائم لگے لیکن یہ ختم ہو جائے گی۔ 3rd ورلڈ وار نہیں لگنے جا رہی، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی قائم ہوں۔ صرف معاملہ ہے کھپر یوگ اور سورج کا۔ سورج لیو میں 16 اگست کو آ گیا ہے، یہ 15 اگست تک لیو میں ہے، 16 اگست کو یہ لیو سے نکل کے سورج جو ہے یا آپ کو کنیا راشی میں ورگوں میں نظر آئے گا، اس کے بعد پھر 21 ستمبر کو سورج گرہن ہے، وہ پھر اپنا جو ہے پاور دکھائے گا۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 9 اکتوبر تک دنیا جو ہے یہ سورج اور کھپر یوگ کی لپیٹ میں دکھائی دیتی ہے، تو اس لیے لاپرواہی نہیں برتنی، تسبیحات کریں، صدقات دیں۔ میں اپنی طرف سے ہائی لائٹ سمجھتا ہوں دنیا کو 9 اکتوبر تک نالج آف جفرس ہے، کیونکہ کھپر یوگ، بارشیں، طوفان، زلزلے، اس طرح اور سورج، یہ چیزوں میں دیکھ رہا ہوں ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک پوری دنیا کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو، سب کو اپنی رحمت کے سائے کے نیچے رکھے۔ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔